یہاں پر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام آپ کئی سو برس تک روتے رہے، حالانکہ گناہ نہیں ہے، خطا نہیں ہے، پھر بھی روتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والے عاجزی کرتے ہیں، گناہ نہ ہونے کے باوجود وہ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ہم تو گناہ گار ہیں۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، حالانکہ آپ تو معصوموں کے سردار ہیں۔ Here you see that Sayyidina Adam alayhi salam continued weeping for many hundreds of years, even though there was no sin and no error, yet he kept weeping. From this we learn that the friends of Allah subhanahu wa ta'ala show humility. Even without sin, they seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and repent. We too should ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness since we are sinners. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that he sallallahu alayhi wa sallam seeks forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and repents 100 times a day. Even though he sallallahu alayhi wa sallam cannot sin, he is ma'soom and he is the leader of all those that are ma'soom. وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہوگا، یعنی زمین میں چلے جاؤ۔ جنت میں دشمنیاں نہیں ہیں، لیکن زمین میں دشمنیاں ہوں گی، حق اور باطل کی جنگ ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے، یعنی تمہیں ایک وقت تک زمین میں رہنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور پھر دوبارہ میرے حضور حاضر ہونا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حیا سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا۔ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ آنسو بہانے والے ہیں، آپ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کے آنسوؤں کے مجمع سے بڑھ گئے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، and we said, go down, some of you being enemies of others. Meaning, go to the earth. In paradise there is no enmity, but on the earth there will be enmity. There will be a struggle between truth and falsehood. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، and for you on the earth is a dwelling place and enjoyment for a time. Meaning that for a certain period you will live on the earth, benefit from it, and then return again to present yourselves before Allah subhanahu wa ta'ala. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، then Adam received certain words from his Lord, and Allah accepted his repentance. After coming to the earth, Sayyidina Adam alayhi salam did not raise his head towards the sky for 300 years out of modesty. Although Sayyidina Dawood alayhi salam is known for shedding many tears, and his tears were more than those of all the people of the earth, yet Sayyidina Adam alayhi salam wept so much in the court of Allah subhanahu wa ta'ala that his tears exceeded the combined tears of Sayyidina Adam alayhi salam and all the people of the earth. یہاں پر فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23 8ویں پارے میں ہے کہ حضرت
آدم علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہماری بخشش نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور بضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ المعجم الصغیر دوسری جلد صفحہ نمبر 83 میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور عرش کی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک ان سے زیادہ بلند مرتبہ کسی کا نہیں ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی، اے آدم، وہ آپ کی اولاد میں سے تمام نبیوں کے آخر ہیں، ان کی امت آپ کی اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ کئی کتابیں موجود ہیں، کئی حوالے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمات کہے، مختلف کلمات احادیث طیبہ میں ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلہ پیش کرنا قبول فرمایا اور آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا میں نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ In this verse, it is stated that Sayyidina Adam alayhi salam learned certain words from his Lord, and Allah subhanahu wa ta'ala accepted his repentance. Innahu huwa at-tawwab ar-rahim. Indeed, he is the one who greatly accepts repentance and is most merciful. In Surah Al-A'raf, it is mentioned that Sayyidina Adam alayhi salam said, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. O our Lord, we have wronged our own souls, and if you do not forgive us and do not have mercy on us, we shall surely be among the losers. In Al-Mu'jam al-Saghir, volume 2, it is narrated from Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anh, that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, when Adam alayhi salam slipped, he raised his head towards the throne and said, O Allah, I ask for your forgiveness through the wasila, through the mediation of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala revealed to him and said, who is Muhammad? Adam alayhi salam said, O my Lord, your name is blessed. When you created me and I raised my head towards the arsh, towards the throne, I saw written upon it, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So I knew that the one whose name you have written with your name must be the most honored of your creation. Then Allah subhanahu wa ta'ala revealed to him, O Adam, he is the last of the prophets from among your descendants, and his ummah will be the last of the nations among your descendants. And if he had not been, O Adam, I would not have created you. There are many books and references which establish that when Sayyidina Adam alayhi salam said those words, among them was also the wasila of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala accepted this mediation, this wasila, and accepted his repentance. From this we learn that presenting the wasila, the mediation of the righteous people in our supplication,
especially the wasila of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is a great blessing, and it is the way of Sayyidina Adam alayhi salam. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سارے کلمات عاجزی میں ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو ظالم کہنا اہانت، توہین اور کفر ہے. جو کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو ان ساری باتوں کی وجہ سے اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی کہہ دے کہ آدم علیہ السلام نے ظلم کیا یا کہہ دے وہ ظالم ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی. میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے درس کو سننے سے اپنے آپ کو بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے اور وہ برباد ہو جائے. جو آدم علیہ السلام کی توہین کرے گا وہ کافر ہے، اور جو یہ درس سن کر یہی عقیدہ بنا لے گا اس کا بھی ایمان برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. One thing to remember is that the words spoken by Prophets alayhi salam are said out of humility. The Khalifa of Sayyidina Imam Ahmad Raza, Huzur Sadr al-Afazil, Na'imuddin Murad Abadi rahimahullah ta'ala, stated that calling the prophets zalim, oppressors, ma'adallah, is an insult. It is disrespect, and it is kufr, it is disbelief. Whoever says such a thing has committed kufr. Therefore, if, God forbid, someone says that Sayyidina Adam alayhi salam committed oppression or calls him an oppressor, ma'adallah, he commits kufr, and all his acts of worship are ruined. It must also be said here that many people, whilst narrating this incident, end up insulting Sayyidina Adam alayhi salam. One should avoid listening to the lectures of such people, lest one's belief become corrupted and one becomes ruined. Whoever insults Sayyidina Adam alayhi salam is a disbeliever, and whoever listens to such people and adopts that belief will also have his faith destroyed. May Allah subhanahu wa ta'ala protect our iman and grant us safety of faith. آگے ارشاد فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اترنے کا حکم دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ میری طرف سے جب ہدایت آئے تو تم ہدایت کی پیروی کرنا، تمہاری نسلیں ہدایت کی پیروی کریں. جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فرمانبرداری کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے خوف سے اور غم سے محفوظ رہے گا. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. We said, go down from it, all of you. Then if guidance comes to you from me, whoever follows my guidance shall have no fear, nor shall they grieve. In this blessed verse it was stated that Sayyidina Adam alayhi salam and Hawa radiyallahu ta'ala anha were commanded to descend. And it was said that when guidance comes from me, you should follow that guidance, and your descendants should also follow that guidance. Whoever follows my guidance and obeys my command will remain safe from every type of fear and grief in this world and the hereafter. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کو جھٹلایا. اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے.
इसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत का जिक्र है और इस बात का जिक्र है कि नबी की अदना सी तौहीन इंसान को बर्बाद कर देती है। इंसान को चाहिए कि वो ख्याल करे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार हैं, उनकी तौहीन इंसान को दुनिया में भी बर्बाद करती है और आखिरत में भी बर्बाद करती है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें ईमान की सलामती नसीब फरमाए। والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. And those who disbelieve and deny our signs, they are the people of the fire. They will remain in it forever. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the blessings of this section of Surah Al-Baqarah. In it, the greatness and rank of Sayyidina Adam alayhi salam was mentioned. And it was also explained that even the slightest insult to a prophet destroys a person. A person must be very careful when talking about the prophets alayhimus salam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is the leader of all the prophets, and therefore insulting him sallallahu alaihi wasallam ruins a person both in this world and in the hereafter. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect our iman and grant us steadfastness and respect of the prophets. Ameen ya Rabbil Alameen.